فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہے. ہماری سلسلے وار گفتگو بھی چلتی رہے گی اور انشاءاللہ سیزن کی گفتگو سے بھی آپ کو محروم نہیں رکھا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ہم آپ سے پیار کرنے لگیں گے یا پیار کا اظہار کرنے لگیں گے. آپ کی محبت تو 12 ماشی ہے، سدا بہار ہے. مسلمان کسی بھی وقت مسلمان نہیں ہو سکتا جب اس کے دل سے رسول اللہ کی محبت نکل جائے. ہر وقت اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. پھر بہت سارے دیکھا دیکھی ہمارے اہل حدیث حضرات بھی کہ ہم کوئی کسی سے کم تھوڑی ہیں یا کسی سے پیچھے تھوڑی ہیں. ہمارے جو جلسے اور جلوس ہوتے ہیں کچھ لوگ جلسے جلوس دونوں کرتے ہیں اور کچھ صرف جلسے کرتے ہیں. دلیل دونوں کے پاس نہیں. بعض دفعہ چینل پر جواب دینا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. کچھ سال پہلے بھی یہ اعتراض آیا، گول چینل پہ تھے بریلیو جماعت کے جو مناظر تھے حنیف قریشی صاحب، انہوں نے کہا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے کہ جی ان سے پوچھو ہماری تو میلاد بدعت ہے، تمہاری تقریب بخاری کیا ہے؟ یہ سنت ہے؟ تقریب بخاری کیا ہے؟ تراویح میں ختم قرآن کیا ہے؟ ربیع الاول میں چلو تم جلوس نہیں نکالتے، جلسے تو کرتے ہو ساری ساری رات، یہ کیا ہے؟ پھر ہم سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ لگا کر اگر ہم سڑک پہ جھنڈے لے کے نکلتے ہیں اور نبی کی آمد کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تم بھی تو جب ساجد میر صاحب آتے ہیں ایئرپورٹ پہ، کراچی ایئرپورٹ پہ، تم بھی جھنڈے لے کے جاتے ہو اور نعرے لگاتے ہو زندہ باد کے اور پھر استقبال کرتے ہو ان کا. باقی باتیں تو میں نے گول کر دی. آخری بات کا میں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے اس میں اور اس میں بڑا فرق یہ ہے کہ تم جب صبح جھنڈے لے کے نکلتے ہو، پیلی چپلیں، ہری جھنڈیاں، سفید کپڑے، ہرے عمامے، ساری دہاڑی روڈ پہ نعرے لگاتے ہو، شام کو خالی ہاتھ واپس آتے ہیں. اور ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں چلو جھنڈے لے کر ہی جاتے ہیں، لیکن ہم جس کے لیے جاتے ہیں اس کو لے کر آتے ہیں. تم کس کو لے کر آتے ہیں؟ یہ ایک الزامی جواب تھا.
لیکن اعتراض اپنی جگہ ویلڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اور کرے تو وہ غلط ہے اور ہم کریں تو وہ صحیح ہے. غلط تو غلط ہے، کوئی بھی کرے. غلط چیز کا جواز کسی کے لیے پیدا نہیں کیا جا سکتا. اور آہستہ آہستہ ہمیں ان چیزوں سے بھی علماء سر جوڑ کر بیٹھیں، مل بیٹھیں اور اس کی کوئی ایسی راہ نکالیں جو سنت سے ٹکرائے نہیں، تاکہ ہماری کوئی بھی بات، ہمارا کوئی بھی موقف کسی غیر کے سامنے کمزور نہ پڑے. دیکھیے، نبی مکرم کی آمد کی خوشی کس کو نہیں ہے، لیکن کیا وہ آج آئے ہیں؟ ہر ربیع الاول کو آتے ہیں. سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے، آپ کی پیدائش ہر ربیع الاول کو ہوتی ہے اور 12 ہی کو ہوتی ہے. پھر صحابہ کرام کو ہم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ نعوذ باللہ کم تھی. ہندی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ بنیے سے سیانہ سو باولا، کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ہندو ساہوکار سے کاروبار میں زیادہ تیز ہوں تو سمجھو وہ پاگل ہے. یہ ایک مقولہ ہے کہ ہندو ساہوکار سے کاروبار میں، بزنس میں کوئی آگے ہو ہی نہیں سکتا. سیم یہی چیز میں کہتا ہوں، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابہ کرام سے زیادہ محبت رکھتا ہوں نبی سے، وہ پاگل ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. نبی مکرم کی ذات اقدس سے، صحابہ سے زیادہ پیار ہم نہیں کر سکتے. پھر صحابہ نے کبھی بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ آپ نے ترغیب دی، نہ مکہ کے 13 سال میں، نہ مدینے کے 10 سال میں. کبھی مدینے یا مکے کی گلیوں میں جھنڈیاں نہیں لگیں، کبھی آپ نے جلوس نہیں نکالے، کبھی آپ نے مخصوص یونیفارم پہن کر ایک دن مقرر کر کے صحابہ کو باہر نہیں نکالا، بلکہ آپ نے تو گلیوں میں عبادت کرنے کو بھی منع کیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. عیدگاہ کے لیے بھی اگر حکم ہے مسجد سے باہر نکلنے کا، تو یہ نہیں ہے کہ مسجد سے باہر نکل کر سڑک پہ صفیں ڈال لو. پھر بھی یہی حکم ہے کہ میدان میں جا کر صفیں ڈال، تاکہ لوگوں کی آمد و رفت متاثر نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اسلام تو دوسروں کے دکھ درد کا خیال رکھنے والا مسلک ہے. اور آج مسلمان مٹھی بھر کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے روڈ بلاک کر کے رکھ دیتے ہیں. اس کے لیے مخصوص دن ہیں، مخصوص ایام ہیں. پوری حکومتی مشینری بھی ساتھ لگی ہوتی ہے اور پورا شہر عذاب بنا ہوا ہوتا ہے، اور چند مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں کالے کپڑوں میں، بس سارے شہر کو کالا کیا ہوا. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، خاص طور پر رمضان سے ہٹ کر. وہ ہر ہفتے رکھتے تھے، ہر ہفتے رکھتے، 2 روزے رکھتے. ایک روزہ آپ جمعرات کو رکھتے اور ایک روزہ آپ سوموار کو رکھتے، جسے آپ پیر کا دن کہتے ہیں، اتوار کے بعد والا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جمعرات کو بھی روزہ رکھتے ہیں، پیر کو بھی رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ یہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں،
اس کی خاص وجہ ہے. آپ نے بتایا جمعرات کو تو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جو ہمارے ہفتے بھر کی ڈائری ہے، اللہ کے پاس ڈائریاں جاتی ہیں. کتنا کڑا نظام. 2 ڈائریاں تو روز جاتی ہیں، ایک عصر کو ایک فجر کو. جو فرشتہ عصر کو ڈائری لے کر آتا ہے وہ ہمارے ساتھ فجر تک رہتا ہے، وہ فجر کو وہ ڈائری لے کر چلا جاتا ہے. دوسرا جو فجر کو آتا ہے وہ عصر تک ہمارے ساتھ رہتا ہے. یہ فرشتوں کی پھر ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. 2 ڈائریاں تو یہ روز جاتی ہیں، اور ایک ڈائری مستقل بن رہی ہے جو ہمارے دائیں اور بائیں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں. ساری زندگی کی اندازہ لگائی. اور ایک یہ ہفتے وار ڈائری اور ایک سالانہ ڈائری جو شب قدر کو پیش ہوتی. اور پھر ایک وہ دیوان ہے، وہ رجسٹر ہے جو زندگی کے خاتمے پر یہ ساری ڈائریاں ٹیلی کر کے ایک رجسٹر جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے کے سامنے کھول کے رکھ دے گا، اور انکار کی کوئی گنجائش نہ ہوگی. انکار کی کوئی گنجائش نہ ہوگی. تو یہ جو ہفتے واری ڈائری جاتی ہے، آپ نے فرمایا اس جمعرات کو جاتی ہے. میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جمعرات کو جب میری ڈائری اللہ کے پاس جائے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج روزے سے ہیں. آج روزے سے، یعنی جس دن اللہ کے پاس میری ڈائری جائے تو اس دن یہ بات بھی ساتھ جائے کہ میں نے آج روزہ رکھا. یہ ایک تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے قربت، جس وجہ سے یہ جذبہ پیدا ہوا. اب رہا پیر کا دن. اللہ کے حبیب آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یوم ولدت فی، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں. اس دن میں پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش ہوئی ہے. گویا میں اپنی پیدائش والے دن اللہ کے شکرانے کے طور پر جشن منانے کے بجائے روزہ رکھتا. پھر آپ نے اپنے عمل سے یہ بھی بتا دیا کہ آپ اپنے ولادت والے دن کو سال بعد یاد نہیں کرتے، ہر ہفتے یاد کرتے. پھر آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ آپ مہینے کی 12 تاریخ کو یاد نہیں رکھتے، ہفتے والے دن پیر کو یاد رکھتے. بڑا فرق. اب آپ نے اپنی پیدائش پر خوشی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، روزہ رکھ. اور صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے. صحابہ کیوں رکھتے تھے؟ صحابہ سارے پیر کو تو پیدا نہیں ہوئے تھے. آپ تو پیر کو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، آپ اس وجہ سے رکھتے تھے. صحابہ جو رکھتے تھے، صحابہ سارے پیر کو تو پیدا نہیں ہوئے تھے. وہ کیوں رکھتے تھے؟ وہ نبی کی محبت میں رکھتے تھے. وہ نبی کی محبت میں رکھتے تھے کہ میرے نبی نے روزہ پیر کو رکھا ہے، ہم بھی رکھیں گے. یہ پیار ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنے پیار کا جو ایک طریقہ ہے کہ مجھ سے محبت کا اظہار تم کس طرح کر سکتے ہو، اس کا طریقہ آپ نے بتایا، اور بڑے سہل انداز میں، آسان انداز میں آپ نے بتایا. پھر ہمارے ہاں یہ بڑا رواج ہے، میلاد النبی بھی نہیں کہا جاتا ہے. پاک و ہند بر صغیر میں
عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ عید میلاد النبی اسے کہا جاتا ہے، یعنی یہ عید کا دن ہے، لمحے بھر کے لیے، لمحے بھر کے لیے ہم مان لیں کہ یہ عید کا دن ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات سمجھا دی، بہت بڑی بات، وہ یہ کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ خطیب سے آپ بات کر سکتے ہیں، آپس میں نہیں کر سکتے، خطیب کوئی بات پوچھے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ حرام، حتیٰ کہ عید والے دن کوئی اگر باہر سڑک پر کوئی موچی جوتا ٹانکتا ہو نا، آپ اس کے پاس بھی جائیں اور اسے کہیں خیریت آج دکان دیر سے کھولی ہے، بولے گا یار میں عید پڑھنے گیا تھا۔ اچھا میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، وہ پتہ کیا کہے گا؟ یہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہے گا عید کے دن روزہ تو شیطان رکھتا ہے، عید کے دن روزہ تو شیطان رکھتا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید کے دن روزہ حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت والے دن روزہ رکھا۔ پیر کا روزہ جو آپ نے رکھا، اپنی ولادت والے دن آپ نے روزہ رکھا، اور آپ اسی کو عید کا دن بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں۔ تو جب اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہ عید ہی کا دن ہوتا تو اللہ کے رسول اس دن اپنی ولادت پہ روزہ نہ رکھتے۔ آپ نے روزہ رکھ کر امت کو بتا دیا کہ کم از کم یہ عید کا دن نہیں ہے، یہ عید کا دن نہیں ہے، اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام۔ میرے بھائی، دین کو اگر ہم قرآن و سنت سے سمجھیں، قرآن و سنت سے لیں، دین کا سمجھنا بڑا آسان، بڑا ہی آسان۔ اظہار محبت کا وہ طریقہ نہیں جو مفتی کرتا ہے، جو لمبی داڑھی والا کرتا ہے، لمبی پگڑی والا کرتا ہے، اونچی ٹوپی والا کرتا ہے۔ محبت کے اظہار کا طریقہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میری ذات سے پیار اسی شخص کو ہو سکتا ہے من احب سنتی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہو، لاکھ دعوے کرے میری محبت کے، لاکھ دعوے کرے قسمیں اٹھائے، لیکن میری محبت اسی کو ہوگی جو میری سنت سے پیار کرے گا۔ ومن احبنی، اور جو میری سنت سے پیار کرے گا اس کو یہ فائدہ ہوگا کان معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ آج دنیا میں جس کو بھی یہ بات پسند اور محبوب ہے کہ روز آخرت جنتوں میں اللہ رب العالمین ہمیں نبی کا ساتھ نصیب فرمائے، ارے کون بدبخت دنیا میں ایسا ہے جو کہے مجھے جنتوں میں نبی کا ساتھ منظور نہیں؟ کون بدبخت دنیا میں ایسا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میرا ساتھ
تمہیں قیامت والے دن جنتوں میں بھی نصیب ہو۔ تو فرمایا میری سنت سے محبت کیا کرو، میری سنت سے پیار کیا کرو۔ ایک موقع پر بھی آپ نے نہیں فرمایا جس نے میری ذات سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ آپ نے فرمایا جس نے میری سنتوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ بڑا فرق ہے۔ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، یقین مانیے قرآن ایک اتنی واضح کتاب ہے، پورا قرآن پڑھ ڈالیے، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ساخت، آپ کی رنگت، آپ کی زلفیں، آپ کی ناک لمبی، آپ کے ہونٹ گلابی، آپ کے رخسارے گورے، ایک جگہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں نبی کے حلیے کی تعریف نہیں کی، تعریف نہیں کی۔ کیوں؟ وہ اللہ نے خود بنایا، وہ اللہ نے خود بنایا۔ تعریف کی ہے تو آپ کے اخلاق کی، آپ کے تقوی کی، آپ کے زہد کی، آپ کے علم و فضل کی، آپ کے اخلاص کی، کیونکہ وہ آپ نے خود کمایا ہے، جو اللہ نے خود دیا ہے۔ کوئی شخص گورا بنا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، کوئی شخص کالا پیدا ہوا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اللہ نے بنایا۔ یہ مولویوں نے ایسے ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں قرآن مجید کے اندر، جتنے حروف مقطعات ہیں سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے پر فٹ کیا ہوا۔ پنجاب میں جاؤ، ابھی ربیع الاول شروع ہوا، یہ سارے یہی پڑھ رہے ہوں گے، تاہا دیاں سحریاں والا، یاسین دیاں زلفاں والا، والضحیٰ دے مکڑے والا۔ عجیب تماشا بنایا۔ یہ کس مفسر نے تعریف کی ہے کہ والضحیٰ سے مراد نبی کا چہرہ ہے، یاسین سے مراد نبی کی زلفیں ہیں؟ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نبی کے حلیے کی تعریف نہیں کی۔ جہاں تعریف کی آپ کے کردار کی تعریف، آپ کی سیرت کی تعریف کی، اور سیرت ہمیں بھاتی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ جشن لے کر نہیں آئے، مشن لے کر آئے۔ آپ ایک مشن کے ساتھ آئے، اس مشن کی تکمیل آپ نے بھی کی، تکمیل کر کے گئے، اور پوری امت کو یہی حکم ہے کہ اسی مشن پر کاربند رہو اور لوگوں کو اس کی دعوت دو، اور اسی پر تمہارا خاتمہ، اور وہی وہ مشن ہے جو ہماری نجات کا باعث ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ یاد رکھ لو بدعت شرک کی بڑی بہن، بدعت شرک کی بڑی بہن ہے۔ بدعتی کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے دین تو پورے کا پورا نامکمل تھا، میرے اس کام نے آ کر کے مکمل کیا۔ کتنا بڑا کفر ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بدعت بڑی معمولی چیز ہے، بڑی معمولی چیز ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ ہر بدعتی یہ سمجھتا اور عقیدہ رکھتا ہے کہ میرے اس عمل نے آ کر ادھورے دین کو مکمل کر دیا، جبکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے جبریل کو بھیج کر یہ آیت آپ کو سنائی، اللہ کے رسول نے صحابہ کو سنائی۔ آج اللہ نے دین تم پر مکمل کر دیا، اس لیے کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد رب العالمین نے رسالت اور نبوت کے دروازے ہی بند کر دیے۔ قیامت تک دنیا کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے میرے ذریعے وہ تمہیں دے دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پر مکمل کر دی اور بطور دین کے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ اگر تم بھی اسلام کو پسند کرتے رہو گے، اسی پر زندگی گزارتے رہو گے، صحابہ کا انداز اپناؤ گے، صحابہ کی طرز محبت اختیار کرو گے، یقیناً جنت کے 8 دروازے انشاءاللہ تمہارے منتظر ہوں گے۔ اللہ نے ساری راہیں دنیا میں بتلا دی، یہ دوزخ کو جانے والی، یہ جنت کو جانے والی۔ اللہ کے حبیب نے ساری راہیں بتلانے کے بعد ایک درمیانی راہ پر انگلی رکھ کر فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ اے صحابہ کی جماعت، یہ درمیان والا راستہ جو جرنیلی سیدھا جنت کے مین گیٹ کو جاتا ہے، یہ میرا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی راستے پر چلنا، ولا تتبعوا السبل، یہ جو دائیں بائیں راستے نظر آ رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا، فتفرق بکم عن سبیلہ، اس لیے کہ یہ تمہیں میرے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اتفاق سے وہ لکیریں بھی آپ نے 2 دائیں 2 بائیں 4 ہی راستے بنائے، یہ ایک عجیب حسن اتفاق تھا۔ آپ نے 4 راستے اپنے راستے کے علاوہ بنائے، 2 دائیں 2 بائیں۔ فرمایا نکلے میرے راستے سے ہیں، لیکن جہاں ختم ہوتے ہیں دائیں والے بھی بائیں والے بھی، اور جہاں میرا بیچ والا راستہ ختم ہوتا ہے، سب کی منتہا الگ الگ ہے، ابتدا ایک ہے، انتہا الگ ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات صحابہ کو نکھیڑ کر بتائی۔ اب آپ دیکھیے، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانوں نبی کی آواز سے کبھی اپنی آواز کو اونچا مت کرنا، نبی کی بات سے اپنی بات کو کبھی اونچا مت ہونے دینا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو، نبی مکرم سے ایسے باتیں مت کیا کرو، ایسا نہ ہو تمہارے عمل برباد ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ تک بھی نہ چلے، تمہارے عمل غارت ہو جائیں۔ یہ آیت جب اتری نا، بخاری شریف میں آتا ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر پا رہے، آپ نے نوٹ کر لیا، چونکہ جو 5 وقت آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ امام کی نظر میں رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کر لیا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ ثابت بن قیس کا پتہ کر۔ پتہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ساتھی بیمار ہو، ہمیں تو مر جانے کے بعد وہ بھی 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے، اچھا یار وہ فوت ہو گئے۔ صحابہ جب ایک نماز 2 نمازوں میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے نا، تشویش ہوتی تھی۔ وہ محبت یہ دین کی برکت سے، توحید کی برکت سے پیدا ہوتی۔ آپ نے کہا جاؤ گھر سے پتہ کر۔ صحابی آیا، ثابت بن قیس بیٹھے ہیں گھر میں، سر نیچے ڈالا ہوا ہے، اداس غمگین ہے۔ پوچھا کیا حال ہے ثابت؟ کہا حال کیا پوچھتے ہو، میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگے قرآن مجید کی آیت نہیں سنی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟
اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، میری تو قدرتی آواز ہی اونچی ہے، میں تو بول ہی نہیں سکتا، ایسا میں بول ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ادھرتی، ہمارے منشی صاحب تھے اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے، وہ بھی بہت ہی اونچا بولتے، یعنی آپ آپس میں آمنے سامنے 2 فٹ کے فاصلے پر بھی بیٹھے تو وہ ایسے بول رہے ہیں جیسے کوئی 15 فٹ کے فاصلے پر کسی کو بات بتا رہے۔ کئی دفعہ گھر میں بچوں نے فون اٹھایا، منشی صاحب تھے، مجھے آ کہنے لگا ابو کوئی بندہ ہے وہ ڈانٹ رہا ہے، فون پہ ڈانٹ رہا ہے، آواز جو تیز، ثابت بن قیس کی آواز قدرتی تیز، اب وہ پریشان بیٹھے ہیں کہ میرے تو عمل سارے برباد ہو گئے، میں تو ساری زندگی نبی کی محفل میں اونچا بولتا رہا۔ یہ ہے تقوی، رفع الیدین، آمین، فاتحہ خلف الامام، سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ سارے کام صحابہ کرتے تھے، پھر بھی ڈرتے تھے، پھر بھی روتے تھے۔ ایک دفعہ میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا تو وقت ہو گیا تو میں نے بات کاٹ دی تھی کہ حضرت معاذ نے جب آ کر کے کہا اللہ کے رسول میں اندر ہی اندر سے کھل رہا ہوں، ایک ایسا صدمہ اور گھن لگا ہوا ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا، جس نے مجھے بیمار کر دیا، بوجھل کر دیا، بوڑھا کر دیا۔ آپ نے پوچھا وہ کیا غم ہے؟ کیا غم ہے وہ؟ عرض کی اللہ کے رسول بس ایک ہی غم ہے، فکر ہے جنت میں داخلہ کیسے ہوگا۔ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام چھوٹا سا بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں میں اسے کروں اور بس اللہ جنت کے دروازے کھول دیں۔ صحابہ کی حرص دیکھو، کیا وہ نماز 5 وقت کی نہیں پڑھتا تھا؟ اس کو یقین نہیں تھا نماز پڑھنے والے جنت میں جائیں گے؟ روزے رکھتا تھا، نبی کے پرچم تلے جہاد کرتا تھا، نبی کی اقتداء میں مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا ہے، آمین کہتا ہے، سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے، ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے، پھر پریشان ہے کہ جنت کیسے ملے گی۔ میرے بھائیو تھوڑا سوچو، جنت میں جانا آسان بھی ہے لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے، جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ ہم سے تو زیادہ سمجھ تھی نا صحابہ کرام، دین کے معاملے میں زیادہ سمجھ تھی۔ تو صحابہ کرام، ثابت بن قیس جب وہ صحابی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتا ہے، آپ نے اسے کہا کہ جاؤ ثابت کو بلاؤ اور اسے کہو کہ تو اہل جنت میں سے ہے، یعنی اس پر تیری کوئی گرفت اور کوئی پکڑ نہیں ہے، چونکہ یہ تو قدرتی چیز ہے، تو بے ادبی کے طور پر تو ایسا نہیں کرتا، قدرتی طور پر تیری آواز اونچی ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو سلیقہ والے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، بڑوں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، اور یہ ایک اسلامی تہذیب ہے، ثقافت، بڑوں کا ادب اور احترام اسی میں ہے۔ بلکہ بعض تو اتنے سلیقہ شعار ہوتے ہیں کہ بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں بات ہی نہیں کرتے، بولتے ہی نہیں۔ صحابہ میں بھی یہ طرز عمل موجود تھا، کئی مسائل ایسے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے اللہ کے رسول پوچھتے وہ جواب نہیں دے پاتے تھے، چھوٹے صحابہ کو آتے لیکن وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے کہ ابو بکر نہیں بول رہے، عمر نہیں بول رہے، فلاں نہیں بول رہے، ہم بولے تو یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ حضرت عمر نے گھر آ کر کہا اپنے بیٹے سے، بیٹا جو تو جواب مجھے اب دے رہا ہے، اگر تو نے رسول اللہ کی مجلس میں دیا ہوتا، جو جواب ہمیں نہیں آیا اور تو نے دیا ہوتا، اللہ کی قسم میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ نبی کریم کی ایک تعلیم ہے، اللہ کے رسول کی پوری زندگی ایک سلیقے سے عبارت۔ آپ نے بیت الخلاء سے لے کر قبر تک ساری زندگی کا سلیقہ سکھایا ہے مسلمانوں کو۔
تمہیں جینا کیسے ہے، مرنا کیسے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے، خوشی کیسے کرنی ہے، غمی کیسے کرنی۔ آپ کی آمد کا یہی مقصد ہے، یہ نہیں بریانی پکاؤ، حلوے پکاؤ، دیگیں پکاؤ، بانٹو، کھاؤ، پیو، سو جاؤ اور سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ لگاؤ، بخشے جاؤ گے۔ ایسا کوئی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلایا۔ پھر اگلی بات، قرآن مجید نے بڑی عجیب ہر ایک بات کھول کے بیان کی۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے رسول کی مجلس میں اپنی آوازوں کو اور نظروں کو نیچا رکھتے ہیں، نظریں جھکا کے رکھتے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے، نظریں جھکا کے بات کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اجر عظیم، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت بھی رکھی ہے، بہت بڑا اجر بھی رکھا ہے، اجر بھی رکھا ہے، مغفرت بھی رکھی ہے۔ پھر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ مدینے میں، وہ بھی مدینے میں، آپ بھی مدینے میں، آپ کا حجرہ بھی مدینے میں، مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کر آپ کے مدینے والے گھر کی دیوار کے باہر سے جو آپ کو آواز دیتے ہیں، دور سے نہیں، مدینے میں، آپ بھی مدینے میں، گھر بھی مدینے میں، گلی بھی مدینے میں، اس گلی میں کھڑے ہو کر مدینے والی سرکار کے گھر کی دیوار کے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں۔ فرمایا اکثرہم لا یعقلون، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان میں اکثریت کم عقل ہے، یہ عقل ہی نہیں کرتے، لا یعقلون، یہ کم عقل ہیں، پاگل ہیں، جو نبی کو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں۔ ملک بھی وہی، شہر بھی وہی، صوبہ بھی وہی، علاقہ بھی وہی، گلی بھی وہی، تو پاگل کہلاؤ۔ ملک بھی دوسرا، صوبہ دوسرا، شہر دوسرا، گلی دوسری، زبان دوسری، اور یہاں سے تم مدینے والے کو آوازیں دو، پھر تم محب رسول کہلاؤ۔ میرے بھائی کچھ ہوش کے نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید نے کچھ آداب بیان کیے، آداب بیان کیے، بحیثیت مسلمان کے وہ آداب بجا لانے ہم پر فرض ہے، اور آپ کی محبت ہم پر فرض ہے، اتنی فرض ہے کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کو اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کے دوستوں سے، دنیا جہان کے لوگوں سے سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں پیارا نہ ہو جاؤں تمہیں تمہاری اولادوں سے، تمہارے والدین سے، تمہارے دوست احباب دنیا جہان کے لوگوں سے، تب تک تم مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ گھر جا کے تنہائی میں، خلوت میں کبھی بیٹھ کر سوچئے گا کہ کیا اس آیت پر ہم پورے اتر رہے ہیں، اس حدیث پر ہم پورے اتر رہے ہیں، ان باتوں پر ہم پورے اتر رہے ہیں۔ دعویٰ تو ہے عاشق رسول کا، دعویٰ تو ہے یہ، حالانکہ عشق بھی عربی زبان کا لفظ ہے، عشق بھی عربی زبان کا لفظ ہے، چمٹ جانا، چپک جانا، لیکن قرآن نے، حدیث نے کہیں بھی محبت کے معنوں میں اس لفظ کو استعمال نہیں کیا۔ یہ بدنام زمانہ لفظ ہے، اسے مقدس رشتوں پر نہیں بولا جاتا۔ لوگ کہتے بڑے فخر، عاشق رسول جی، عاشق رسول، عاشق اہل بیت، عاشق حسین۔
دیکھیے، ماں کا رشتہ پاکیزہ ہے، مقدس ہے، بہن کا رشتہ پاکیزہ اور مقدس ہے، بیٹی کا رشتہ پاکیزہ اور مقدس ہے۔ اس گئے گزرے معاشرے میں کبھی کوئی کہتا ہے مجھے بیٹی سے عشق ہے، پورا معاشرہ اسے جوتیاں مارے گا۔ کبھی کوئی کہتا ہے مجھے بہن سے عشق ہے، مجھے ماں سے عشق ہے، نہیں، اس لیے کہ یہ غلیظ اور گندا لفظ پاکیزہ رشتوں پر نہیں بولا جاتا۔ تو محمد رسول اللہ کے رشتے سے بڑھ کر زیادہ مقدس اور پاکیزہ اور کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات اس بات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں، جو شریعت، جو دین میں لایا ہوں، جب تک اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں تب تک وہ مومن اور مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ میرے بھائی، پیر کے دن روزہ رکھیے، اللہ کی نبی کی محبت کا تقاضا ہے۔ جمعرات کو روزہ رکھیے، ہر مہینے ایام 20 کے 3 دن کے روزے رکھیے، 13، 14، 15 تاریخ جو چاند کی تاریخ سنت سے ثابت ہے، یہ رکھیے۔ رمضان کے مہینے کے روزے رکھیے، اگر کوئی آپ نے منت مانی ہے تو وہ روزہ بھی رکھیے۔ اس کے علاوہ نبی کریم سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے۔ آگے اگر بڑھ گئے تو یہی بدعت ہے اور یہی دین میں اضافہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں صحیح دین پر، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، شرک و بدعت سے اللہ رب العالمین ہمیں دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔